السلام علیکم ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ فائنلی دعا اور فراز آمنے سامنے آنے والے ہیں۔ دراصل دعا حویلی سے جب واپس آتی ہے تو اسے یہ ٹینشن گھیر لیتی ہے کہ آخر فراز میرے گھر تک کیسے پہنچا، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے گھر والے خاص طور پہ فضا یہ بات فراز سے چھپانا چاہتے ہیں کہ دعا نہ صرف مل گئی ہے بلکہ اس کا گھر آنا جانا بھی ہے۔ تو پھر فراز کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں رہتی ہوں؟ بہرحال دعا سوچتی ہے کہ مجھے فضا سے اب کھل کے بات کر لینی چاہیے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے فضا کو یہ بات بتائے کہ تمہارا شوہر ہی دراصل میری زندگی برباد کرنے کا باعث ہے۔ دعا کو جب پتہ چلتا ہے کہ فضا آج گھر آنے والی ہے تو وہ سوچتی ہے مجھے بھی گھر جانا چاہیے اور آمنے سامنے بیٹھ کر ہی فضا سے بات کرنی چاہیے۔ اب دعا جب فضا سے ملتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ فضا، مجھے ثنا کی باتوں سے اور اس کے علاوہ تمہارے حالات سے یہ تو اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا، لیکن کیا تم نے وجہ پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر اس کا ایسا برتاؤ کیوں ہے تمہارے ساتھ؟ تو فضا دعا کو بتاتی ہے کہ جب میں رخصت ہو کے ان کے گھر گئی تو پہلے دن تو فراز میرے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آئے، ان کا برتاؤ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن اگلے دن ہی جب یہ پتہ چلا کہ دعا گھر سے بھاگ گئی ہے تو اس کے بعد فراز کا رویہ میرے ساتھ ایسا بدلا کہ آج تک میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آخر فراز کو میرے اوپر غصہ کیوں آتا ہے، اور خاص طور پہ جب کبھی میں تمہارا نام لے دوں تو اس کے بعد تو فراز آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دعا کہتی ہے کیوں، وہ تو مجھ سے کبھی ملے بھی نہیں تو میرے ساتھ اتنی نفرت کی وجہ؟ فضا کہتی ہے یہی بات تو میں بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ بہرحال وہ دعا سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ دعا، فراز آنے والے ہوں گے مجھے لینے کے لیے، کیا تم اس سے پہلے ہی گھر سے جا سکتی ہو؟ کیونکہ اگر فراز کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں تم سے ملی ہوں تو وہ میرا امی ابا سے ملنا بھی بند کر دیں گے، یا پھر شاید غصے میں مجھے طلاق دے کے ہمیشہ کے لیے ہی یہاں بھیج دیں۔ دعا فضا کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال تم پریشان نہ ہو، میں اب نکلتی ہوں۔ لیکن دعا کے نکلنے سے پہلے ہی فراز فضا کو لینے پہنچ جاتا ہے اور گھر کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں اور ساتھ سیکیورٹی گارڈز دیکھ کر سوچتا ہے کہ لگتا ہے ان لوگوں کے وہی امیر رشتہ دار آئے ہیں جن کے بارے میں ان لوگوں نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا۔ آج تو میں معلوم کر کے ہی رہوں گا کہ آخر یہ رشتہ دار ہیں کون۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں ہوتا ہے کہ دعا کو گھر سے باہر نکلتے دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ دعا زندہ ہے اور وہ بھی اس شاہانہ انداز سے۔ تو حیران ہو کر دعا سے کہتا ہے کہ تم؟ دعا جب اس کی آواز سنتی ہے تو فوراً اس کی طرف پلٹتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں، جس کی زندگی تم نے برباد کر دی تھی۔ حیرت ہوئی نا مجھے دیکھ کر؟ مجھے بھی کچھ ہی دن پہلے پتہ چلا کہ تمہارے جیسا گھٹیا انسان میری بہن کا شوہر ہے اور اب اس کی زندگی برباد کر رہا ہے، لیکن زیادہ دن نہیں ہے تمہارے پاس، الٹی گنتی گننا شروع کر دو، کیونکہ جس ذہنی اذیت سے تم نے مجھے گزارا ہے اب باقی کی پوری زندگی اسی ذہنی اذیت سے تمہاری گزرنے والی ہے۔ یہ کہہ کے دعا تو اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے چل دیتی ہے اور فراز بھی فضا کو لے کے گھر آتا ہے اور گھر آتے ساتھ ہی اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، پھٹ پڑتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ اپنی اس بد کردار بہن سے تم نے نہیں ملنا، تم میرے حکم کے خلاف جا کے چوری چوری اس سے ملتی رہی، اب دیکھو ذرا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ فضا بیچاری تو ڈر کے مارے کانپنا شروع کر دیتی ہے، لیکن چونکہ خضر نے آنا ہے تو فراز کو اس کی ماں سودا سلف لینے کے لیے بھیج دیتی ہے، جس کی وجہ سے فی الحال یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اب فراز جب مال میں گروسری کے لیے جاتا ہے تو اتفاق سے دعا بھی گروسری کے لیے اسی مال میں پہنچی ہوتی ہے، جبکہ جعفر اور اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دعا کی نظر جب فراز پہ پڑتی ہے تو وہ جعفر کو بلا کے کہتی ہے کہ وہ جو سامنے آدمی کھڑا ہے نا، مجھے اس کے بارے میں تمام معلومات چاہیے کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کام کیا کرتا ہے۔ جعفر جب سامنے کھڑے آدمی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بی بی سائیں، یہ تو ہمارے ہی آفس میں کام کرتا ہے۔
دعا حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا مطلب نوشیروان غزنوی سے اس کا آمنا سامنا ہو چکا ہے۔ تو جعفر بتاتا ہے کہ جی ہاں، کچھ ہی دن قبل اس آدمی نے آفس میں کافی ہنگامہ کیا تھا، کافی بدتمیز آدمی ہے۔ سائیں تو اسے آفس سے نکالنے لگے تھے، لیکن اس کے بعد یہ منت سماجت کرنے سائیں کے پاس پہنچ گیا کہ میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف اگلے دن فراز آفس میں بیٹھا دعا ہی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ دعا کے پاس اتنی دولت کیسے آئی، لگتا ہے کوئی بہت ہی امیر گاہک مل گیا ہوگا۔ اسی دوران دعا فراز کے آفس میں انٹر ہوتی ہے۔ فراز تو اسے دیکھ کر اچھل کے کرسی سے اٹھتا ہے اور پریشان ہو کے پوچھتا ہے، تم یہاں؟ فراز کو تو فکر لگ جاتی ہے کہ دعا میرے آفس تک آخر کیسے پہنچی اور کہیں میری اصلیت نہ بتا دے، اس طرح سے تو میری نوکری جا سکتی ہے۔ دعا کہتی ہے کہ ہاں میں مسز نوشیروان غزنوی، اور اسی دوران میں نوشیروان بھی آفس میں پہنچ جاتا ہے، جبکہ دعا اسے فراز کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہے۔ نوشیروان کا تو بس نہیں چل رہا کہ فراز کو ابھی اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دے، لیکن دعا نے نوشیروان سے کہا ہے کہ اسے جان سے نہیں مارنا، بلکہ ایسی سزا دینی ہے کہ اس کی باقی کی زندگی اس کے لیے اذیت ناک بن جائے۔ اور دوسری طرف فراز کی بہن سنبل، جو ابھی تک تو بہت ہی اچھی نند لگ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی اصلیت دکھا ہی دی ہے کہ وہ بھی فراز سے کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس کی خضر سے شادی نہیں ہو رہی تھی اس نے فضا کا خوب استعمال کیا، اور فضا کی ہی کوشش سے اس کی شادی خضر سے ممکن ہو پائی ہے۔ تو سنبل نے بھی اپنی اوقات کھل کے دکھا دی ہے۔ دراصل سنبل کے فادر خضر کو گھر انوائٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ فراز کے رویے پر اس سے معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ گھر آتا ہے تو فضا بہت خوش ہوتی ہے کہ اب سنبل اور خضر کے درمیان میں جتنی ناچاتی ہے ختم ہو جائے گی۔ اسی خوشی میں جلدی جلدی چائے اور باقی چیزیں تیار کر کے ٹرے سجا دیتی ہے تاکہ سنبل آ کر لے جائے، لیکن جب سنبل کچن میں آتی ہے تو کہتی ہے، آپ نے چائے کیوں بنائی؟ میں خضر کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنانا چاہتی تھی۔ فضا کہتی ہے کہ سوری سنبل، مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ میں تمہارا انتظار کر لیتی۔ تو سنبل کہتی ہے کہ آپ کو تو ویسے ہی بہت شوق ہے خضر کے سامنے اپنے نمبر بنانے کا۔ اور فضا سے کہتی ہے کہ بھابھی ایک بات کہوں، آپ پلیز خضر سے دور رہا کریں۔ فضا تو سنبل کی یہ بات سن کر حیران پریشان ہو جاتی ہے اور اسے یقین بھی نہیں آتا کہ سنبل یہ سب کچھ کہہ رہی ہے، کیونکہ فضا تو سنبل سے سچ میں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ اسی لیے سنبل کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو، لیکن سنبل تو پھٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب خضر آپ کے ساتھ میرا موازنہ کرتے ہیں اور آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ امی اور بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں کسی کا گھر بستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ سنبل تو یہ کہہ کے ٹرے اٹھا کے وہاں سے چل دیتی ہے، لیکن پیچھے کھڑی فضا کا دل جیسے کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ تو اس مطلب پرست سنبل کا اصل چہرہ سامنے آ جانے کے بعد دل تو یہی چاہتا ہے کہ فضا بھی فراز سے طلاق لے لے اور خضر بھی اس سنبل کو طلاق دے دے، اور اس کے بعد خضر اور فضا آپس میں نکاح کر لیں تاکہ دونوں کی ان ٹاکسک نیچر کے بہن بھائیوں سے جان چھوٹے اور باقی کی زندگی خوشیوں بھری گزرے۔ ناظرین، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔